صلوا عليه وآله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعے بھی اسی آیت مقدسہ کو تلاوت کر کے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور یقیناً آپ کو یاد ہوگا جیسا ایک دنیا میں ظاہری نظام ہے، اسی طریقے سے ایک باطنی نظام بھی ہے، ایک روحانی نظام بھی. فی الواقع اس کائنات کو روحانی نظام والے ہی چلاتے ہیں جو صاحب خدمت کہلاتے ہیں. اور اس پر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اس روحانی نظام کے چلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقت، جو قوت عطا فرمائی، اس کی ایک مثال آصف بن برقیہ کا واقعہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید سے منسوخ اور قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت. یہ عرض کیا تھا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا یہ گفتگو نکلی تھی حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے کہ ایک باطنی نظام ہے جو پورے ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا رہے. اسی پر پھر ہم نے گزشتہ جمعے یہ عرض کیا. آج ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ باطنی نظام کے چلانے والے آیا یہ حیات ہیں یا عام آدمی کی طرح مر کر مٹی میں مل گئے، اگرچہ صدقہ بلکہ 1000 برس سے بھی زائد ان کو وصال ہوئے، اور وہ کیا اب بھی اس دنیا میں تصرف، ان کا ادراک اور ان کی حیات باقی ہے؟ یہ ایک عنوان حیات اولیاء اب ذہن میں رکھیے تاکہ اس کے بعد جو گفتگو کی جائے سلسلے وار آپ کے ذہن میں رہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہوں، داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ عنہ، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، دیگر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء، یہ بعد وصال کے اپنی قبور میں کیسے زندہ ہیں، کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کس طریقے سے عالم میں تصرف کرتے ہیں، یہ بات آج آپ کی گوش گزار کرنی. یہ ذہن میں رہے کہ کبھی اصلاحی بھی گفتگو ہوتی ہے، لیکن اس دور میں اہل سنت و جماعت کے ان عقائد پر لوگوں نے منہ شگافیاں جب شروع کی، اس لیے ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے عقائد و نظریات کی وضاحت آپ کے سامنے کریں تاکہ آپ اپنے عقیدے، اپنے مسلک پر صرف یہ نہیں کہ کہاوتوں سے، بلکہ ہمارے مسلک پر جو دلائل شرعیہ ان کی روشنی میں آپ اپنے مسلک پر قائم اور دائم رہیں. اس بات کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب آئیے حیات و ممات پر ہم کچھ مختصر گفتگو کرتے ہیں. علماء نے اس کی قسمیں یہ بیان کی، ایک ہے موت عادی اور ایک ہے حیات عادی.
کیا مطلب؟ جیسے قدرت کی عادت جاری ہے، مثلا ایک شخص کی روح اس کے بدن سے نکل جائے، اس پہ موت طاری ہو جاتی ہے، جس کو علماء نام دیتے ہیں یہ گویا ایک موت عادی۔ انسان کے بدن میں روح آ جائے تو روح آنے کے بعد جب بدن میں جان آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حیات عادی۔ ایک بات ذہن میں یہ رہے، جب آدمی کے بدن میں روح آتی ہے، یہ روح آدمی کے جسم میں حیات کی خالق نہیں ہے بلکہ سبب حیات ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ روح حیات کو پیدا نہیں کرتی بلکہ روح حیات کا سبب ہے۔ حیات کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالی جو چیز کسی سبب سے پیدا کرتا ہے، وہ اگر چاہے تو مسبب میں جس میں یہ سبب پایا جائے، اس میں اگر وہ بغیر سبب کے بھی پیدا کر دے تو اس کا دستے قدرت روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ جیسا چاہتا ہے کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ البتہ عادت یہی ہے کہ آدمی کے بدن میں روح کی وجہ سے حیات پائی جاتی ہے، اور آدمی کے بدن سے روح جب نکل جائے تو اس کو موت کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو جو چیز وہ سبب سے پیدا کرتا ہے، اگر وہ چاہے تو بغیر سبب کے پیدا کر دے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑے سے جملے ہم اور عرض کرتے ہیں تاکہ بات آسان ہو جائے اور مسئلے کی بنیاد کو سمجھ لیں آپ کے کیا۔ یہ دیکھیے کہ بچے کی پیدائش کا سبب باپ ہے۔ باپ کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ بچے کی پیدائش کا سبب باپ ہے، بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا تو بغیر باپ کے سبب کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ وہ بغیر سبب کے بھی پیدا کر سکتا۔ انسان کی تخلیق ماں باپ کے بغیر نہیں ہوتی، یہ اس کے سبب ہے پیدائش کا۔ لیکن مجھے بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو باپ اور ماں دونوں کے سبب کے بغیر پیدا فرما دیا، تو معلوم ہوا کہ ماں اور باپ بچے کی پیدائش کا سبب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو یہ کام بغیر سبب کے بھی کر دیتا ہے۔ اسی لیے آدمی کے بدن میں جو حیات روح کا ہونا ضروری نہیں، وہ اگر چاہے تو آدمی کے بدن میں بغیر روح کے سبب کے بھی حیات کو پیدا کر دے۔ نص قرآنی سنیے کیا آپ کہیں گے یہ بات کہ آدمی کے بدن میں روح کے سبب سے حیات پیدا ہوتی، روح جب نکل جائے تو موت ہوتی ہے۔ اب پوچھیے اس کی دلیل۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، خلق الموت والحیات، موت کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور حیات کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر وہ چاہے تو بغیر روح کے سبب کے حیات کو عزیزان گرامی پیدا کر دے۔ اس وقت ہم حیات النبی کا مسئلہ اس لیے نہیں چھیڑ رہے، یہ ایک علیحدہ عنوان ہے، لیکن ضمن یہ بحث اس لیے آ جائے کہ مضمون کی تکمیل بھی ہو جائے اور بات آپ کے ذہن میں عزیزان گرامی راسخ بھی ہو جائے۔ یہ جو ہم نے کہا کہ حیات بغیر روح کے سبب سے بھی ممکن ہے، تو اب آپ غور فرمائیے، پوری حدیثیں نہیں، بہت لمبی نشست نہیں یہ کہ گھنٹوں گفتگو کی جائے۔ اب لیجیے، بغیر روح کے حیات کا پایا جانا، یہ بخاری شریف میں موجود، صحیح ستہ میں کئی حدیثیں موجود، اور ساری حدیثوں کو جمع کر کے علامہ ابو الفضل قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے کتاب الشفا میں گفتگو فرمائی۔ ان کی شرح بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے یہ منبر بہت بعد میں بنا۔ حضور علیہ السلام کے لیے ایک کھجور کا تنا زمین میں گاڑ دیا گیا، جس سے حضور ٹیک لگا کر کے خطبہ فرماتے، اس سے سہارا لے کر خطبہ فرماتے۔ جب حضور کی خدمت میں منبر شریف بنا کر لایا گیا، آپ جب منبر شریف جلوہ گر ہوئے، کئی طرق پر یہ حدیث آئیں، اور سب کا عرق عزیزان گرامی یہ ہے کہ صحابہ کرام موجود ہیں۔ ایک جانب سے رونے کی آواز آئی، وہ رونے کی آواز اتنی دردناک، اتنی کربناک تھی کہ صحابہ بعد میں حال بیان کرتے، اگر حضور اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ فرماتے تو اس کی وہ رونے کا انداز، اس کا وہ سوز، وہ گداز ایسا تھا
کہ شاید ہمارے جگر پھٹ جاتے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی۔ اب اس میں مختلف حدیثیں، ایک حدیث معروف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اٹھے اور اس درخت کے قریب ہوئے اور اس پر اپنا دست شفقت رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد حضور نے اس سے کلام بھی فرمایا۔ ایک حدیث میں یہ ہے حضور نے اس درخت پر جب ہاتھ رکھا، یہ راز منکشف ہو گیا کہ یہ رونا اور یہ گریا، یہ اہوزاری اس درخت کے سوکھے تنے سے آ رہی۔ حضور نے ہاتھ رکھ کر اسے خاموش فرما دیا۔ علامہ قاضی ایاز نے لکھا حضور علیہ السلام نے اسے ایک پیشکش یہ کی، اور غور کیجئے ایک ایک جملے سے عنوانات ٹوٹ پڑتے اور اتنا وقت ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ حضور فرماتے ہیں اے درخت تو رونا گویا بند کر دے، اگر تو چاہے میں تجھے وہیں لگا دوں جہاں سے تجھے اکھیڑ کر یا توڑ کر لایا گیا، اور تو پھر اسی طرح ہرا بھرا اور پھل دینے لگ جائے۔ مگر درخت راضی نہ ہوا۔ حضور نے ایک اور پیشکش کی، فرمایا اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں کہ تیرے پھل کل انبیاء اولیاء کھائیں۔ درخت اس بات پر راضی ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جا ہم نے تیرے ساتھ ایسا ہی کر دیا۔ اب دیگر ہم حدیثوں پر کلام اس لیے نہیں کرتے، ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے بتائیے کیا سوکھے ہوئے تنے میں پہلے تو کیا ہریالی آ سکتی ہے؟ یہ عادت کے خلاف ہے۔ جتنے بھی ماہرین ہیں زراعت کے، اب ان سے پوچھئے کہ کوئی درخت اگر خشک ہو جائے تو اس میں دوبارہ جان پیدا نہیں ہوتی۔ یہ پیارے مصطفیٰ کا خاصہ ہے کہ سوکھی درخت کو چاہیں اسے تر کر دیں، یہ سوکھے درخت کو چاہیں اسے بارآور اور پھل والا بنا کر اسے جنت میں لگا دیں۔ یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار۔ اب میں پوچھتا ہوں بتائیے کیا اس بدن میں روح تھی؟ کیا اس بدن میں زبان، اس کے درخت میں زبان تھی؟ نہیں۔ معلوم ہوا کہ رب کریم بغیر سبب کے بھی حیات کو پیدا کر دے، اس کا دست قدرت کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا کہ ابو جہل اپنے ہاتھ میں چند کنکریاں لے کر آن کر حضور سے پوچھتا ہے اگر آپ بتا دیں کہ میری ہتھیلی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا، تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور فرماتے یہ بات تو کاہن بھی کر دے، یہ بات تو جادوگر اور نجومی قسم کے لوگ بھی بتاتے ہیں، مگر ہم تو تجھ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سوائے ہمارے پوری کائنات اس کام کو کوئی نہ کر سکے، اور وہ یہ ہے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تیرے ہاتھ میں وہ بتا دے کہ میں کیا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ فرما کھول اپنی مٹھی، تیری مٹھی میں 7 کنکریاں۔ جب ابو جہل نے مٹھی کھولی وہ کنکریاں پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہی۔ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ کیا اس کا پابند ہے کہ روح کے سبب ہی سے حیات کو پیدا کرے؟ وہ اگر چاہے بغیر روح کے سبب کے بھی پتھروں میں حیات کو پیدا کر دے، درختوں میں حیات کو پیدا کر دے۔ اور عزیزان گرامی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جس چیز میں چاہے وہ حیات کو پیدا فرما سکتا ہے۔ اگر پوری تفصیلی بحث پڑھنی ہو شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدارج نبوت پڑھیے، مختصر اشارہ کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے خیبر کا قلعہ فتح کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہودیوں کی شہ رکھ پر یہ بہت بڑی رکھ تھی۔ ایک یہودی عورت نے یہ طے کیا کہ میں حضور علیہ السلام کو زہر دوں گی۔ ایک نظریہ یہ تھا اگر یہ بادشاہ ہیں تو ہمارے لیے ایک وبال بن گئے، میں انہیں زہر دوں گا تو یہ ختم ہو جائیں گے، سارا جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے اگر یہ بادشاہ نہیں، اگر یہ نبی ہیں تو نبی پر زہر اثر نہیں کرتا۔ اس نے کیا کیا، بکری کے شانے میں بڑا سخت قسم کا زہر اس میں آلودہ کیا اور حضور علیہ السلام کو کھلایا۔ ایک صحابی جنہوں نے حضور کے ساتھ ایک لقمہ کھایا، وہ زہر اتنا شدید تھا کہ وہ تو اسی وقت جاں بحق ہو گئے، اور حضور جب تناول فرمایا ایک نوالا کھا لیا۔ اب مجھے بتائیے بکری کا گفتگو کرنا یا گائے کا گفتگو کرنا، پورے جانور کا گفتگو کرنا جس میں حیات ہے، جس میں حیوانی روح ہے، یہ تو سمجھ میں آ جائے، مگر درخت کا کٹا ہوا شانہ حضور سے کلام کرنے لگ گیا، کہنے لگا اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں زہر ہے۔ حضور نے اس کو پھر روک لیا۔ کوئی یہ اعتراض کرے کہ جب حضور علیہ السلام کے متعلق یہ کہتے ہو ہر خفیہ باتوں کا علم ہوتا، حضور نے یہ شانہ تناول کیوں فرمایا، اس کی بوٹی کھائی کیوں؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ وہ عورت یہ جاننا چاہتی تھی کہ حضور نبی ہیں یا بادشاہ،
اگر حضور اس کے شانے کی ایک بوٹی نہ کھاتے تو بات پوری نہیں ہوتی. ایک بوٹی اس کی کھا لی اور اس پر یہ واضح ہو گیا کہ حضور کوئی بادشاہ شہنشاہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی پر زہر کا اثر نہیں ہوتا. ایک بحث پھر یہ الگ ہے کہ اس یہودی کا کیا ہوا. ایک علماء نے یہ فیصلہ دیا کہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ جن صحابی کا انتقال ہو گیا اس تابعی میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا. اور بھی اس میں بہت ساری گفتگو جس سے ہم طرف نظر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بکرے کے شانے میں حیات پیدا ہو گئی. درخت حضور بلا رہے ہیں وہ آ رہا ہے اس میں بھی حیات پیدا ہو گئی. پتھروں میں حیات پیدا ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی جب چاہے تو اس طریقے سے ان میں حیات کو پیدا کر دیتا ہے. اب آئی خود حضور سے متعلق ایک دو بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ پوری امت میں کئی اختلافات، ہزاروں اختلافات ہیں مسائل اور معاملات میں، لیکن پوری امت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وصال کے بعد حیات حقیقی کے ساتھ زندہ اور جاویدہ ہیں. بظاہر ہمارے نزدیک وہ اپنی قبروں میں ہے مگر وہ بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشرف فرمایا اور وہ سب کے سب زندہ. دو ایک بات عرض کر کے میں آگے چلتا ہوں. حیات النبی پر تو بے شمار دلائل، کتاب الجمعہ سے حافظہ کی آپ بخاری دیکھ لیں، ترمذی شریف ملاحظہ فرمائی، ابو داؤد دیکھ لیجیے، آپ ساری حدیثیں ملاحظہ فرمائیں. حضور نے ارشاد فرمایا تم لوگ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. راوی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ حیات ہیں، ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، کیا جب آپ کا وصال ہو جائے ہم اسی طریقے سے آپ پر درود بھیجیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں تم میرے گویا وصال کے بعد بھی مجھ پر اسی طرح درود بھیجنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کرام کے اجسام کو کھائے. یعنی میں اپنے وصال کے بعد بھی زندہ ہوں اور تمہارے درود شریف کو میں سنتا ہوں، مجھ پر پیش کیا جاتا. اس پر تو کئی حدیثیں کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا. کہیں فرما تمہارا درود تمہارے باپ کا نام لے کر، تمہارے اور تمہارے باپ کا نام لے کر مجھ پر گویا پیش کیا جاتا اور میں سب کے سلام اور گویا اس کا میں جواب بھی دیتا ہوں. کئی حدیثوں میں یہ مضمون صاحب دلائل خیرات شریف نے یہ حدیث نقل فرمائی. عزیزان گرامی، صاحب دلائل خیرات شریف جو درود ہی پر مشتمل ایک ضخیم کتاب، دنیا بھر کے مشائخ، صوفیہ، پیر طریقت، ان سب کا یہ وظیفے میں جو اوراد و وظائف اس میں یہ شامل ہے جسے دلائل خیرات شریف کہتے ہیں. اکابر علماء اہل سنت کے نزدیک ایک معتبر کتاب، اس میں صاحب دلائل خیرات شریف وہ ساری حدیثیں نقل کرتے اور ایک حدیث یہ نقل کی، فرما سنو جب مجھ پر درود بھیجا جائے تو مجھ پر پیش کیا جاتا مگر اہل محبت کا درود میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں. حضور اپنی قبر میں حیات اور درود شریف کو سماعت فرماتے. ایک علمی دنیا میں قد آور شخصیت امام بہقی رحمت اللہ علیہ، امام بہقی نے حیات النبی پر 2 رسالے ترتیب دیے اور یہ بتایا کہ ان کی ارواح ان کے اجسام میں نکلنے کے بعد ان کے اجسام میں اور ان کی ابدان میں ان کو لوٹا دی جاتی اور وہ زندہ ہیں. اس پر ان کی 2 تصانیف ہیں، جس کا جی چاہے اسے وہ دیکھ سکتا. حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ 16ویں پارے کی تفسیر میں اس حدیث کو بیان فرمایا جس کو ہم نے کسی وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ہم نے عرض کیا. حضرت صدیق اکبر کے ایام جب قریب آئے وصال، آپ نے وصیتیں کی. ان میں ایک وصیت یہ ہے کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو تم ایسا کرنا نماز جنازہ کے بعد گویا مجھے تیار کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں یعنی مواج اقدس، دروازے اقدس پر رکھ دینا اور کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دروازے پر حاضر، اس کی خواہش، اس کی تمنا، اس کی آرزو یہ ہے کہ یہ بات انتقال آپ کے قرب و جوار میں دفن ہونے کے متمنی ہے، اگر حضور اجازت دے دیں
تب تو مجھے دفن کرنا، اگر حضور اجازت نہ دیں تو جنت البقیع میں مجھے سپرد خاک کر دینا۔ جنازہ تیار کر کے کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر دروازے پر حاضر ہے۔ قبر انور سے آواز آئی کہ ملا دو حبیب کو حبیب سے، کہ حبیب کو حبیب سے ملنے کا تو خود اشتیاق، اور ہزاروں لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ آواز سنی، اور حضرت صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ معراج کی حدیثوں میں ہے، میں نے نوح علیہ السلام کو دیکھا ایک گھاٹی سے اتر رہے ہیں، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، میں جب بیت المقدس پہنچا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحبا مرحبا یا نبی صالح کہہ کر میرا استقبال کیا۔ یہ عام آدمی کی عقل و خرد کے مطابق یہ کافی اور وافی اور شافی چیزیں ہیں کہ آدمی یقین کر لے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں۔ اب آئیے، چونکہ ہمارا عنوان تو اولیاء کی حیات سے متعلق ہے، اب آئیے اولیاء کی حیات سے متعلق ایک معاملہ۔ تو بڑے معتبر علماء اور محدثین نے عزیزان گرامی نقل فرمایا 96 کا دور، توجہ کی، سن 96 کا دور پہلی ہجری، یہ دور تھا 96 کا ولید بن عبد الملک کا۔ ولید بن عبد الملک یہ خلیفہ تھا۔ حضور کا حجرہ مبارک بہت چھوٹا، جس میں یہ تینوں حضرات جلوہ گر ایک مرتبہ 96 میں پائنتی کی جانب سے، جس کو ہم قدم شریف کہتے ہیں، پائنتی کی جانب سے ایک دیوار دھڑم سے گر گئی۔ دیوار گرنے کے بعد اس کا پورا قصہ علامہ امام سمودی نے نقل کیا۔ اب کیا ہوا، یہ طے ہوا کہ حجرہ شریف کو دوبارہ بنا دیا جائے۔ چونکہ یہ حجرہ بند تھا، جب یہ دیوار گری تو تینوں قبریں منکشف ہو گئیں، یعنی بند ہیں لیکن قبر کا اظہار ہو گیا۔ اظہار ہونے کے بعد جب اس کی مرمت شروع ہوئی تو آپ کو سن کے تعجب ہوگا، یہ 96 ہجری ہے، 96 ہجری کا حساب لگائی۔ جب مٹی وغیرہ ہٹائی گئی تو ایک پیر ایک صاف ستھرا نورانی نظر آ گیا۔ لوگ اس پیر کو دیکھ کر حیران ہو گئے، اور لوگوں کو افسوس اس لیے ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کھل گئی اور کسی قسم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اب ایک پیر تینوں قبروں میں سے ایک مناسب جگہ وہ پیر باہر نکل گیا۔ سب لوگ حیران تھے۔ 96 ہجری کا دور، لوگوں نے آن کر پیر کا مطالعہ کیا، یہ پیر کس کا ہو سکتا ہے؟ اب تک تو رائے یہ تھی لیجیے صاحب، صحابہ کرام اس وقت زندہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ اس وقت موجود تھے، یہ حضرت عمر فاروق کے مصاحب تھے، بہت قریب رہتے۔ ان کو دکھایا گیا کہ بھئی تم بھی تو جماعت صحابہ، یہ پیر دیکھ۔ انہوں نے پیر دے کر کہا، لوگوں قسم خدا کی میں نے اس پیر کو پہچان لیا، یہ حضرت عمر فاروق کا پیر، یہ حضور کا پیر نہیں بلکہ یہ حضرت عمر فاروق کا پیر ہے۔ اب لوگوں کے جان میں اس معنی کر جان آئی کہ کوئی حضور علیہ السلام کا پیر تو برآمد نہ ہو گیا، ایک قدرتی معاملہ تھا کہ دیوار گر گئی اور اس کے بعد وہ دیوار کو بنا دیا گیا۔ مجھے بتائیے، کیا تقریباً پون صدی گزرنے کے بعد کسی آدمی کو دفنا دیا جائے، کیا اس کا پیر اسی طریقے ثابت اور سلامت رہتا؟ ہرگز نہیں رہتا۔ یہ ابھی میں حدیثوں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے موتا امام مالک ملاحظہ فرمائیے، موتا امام مالک میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ جنگ احد نہایت ہی نامساعد حالات میں ہوئی، اور جلدی کی وجہ سے کیا ہوا، ایک قبر کھودی گئی اور اس ایک قبر میں 2 شہید صحابہ کرام کو ایک ہی قبر میں دبا دیا گیا، اور اس کے بعد کچھ عوارض ایسے ہوئے کہ ان دونوں کی بلکہ سارے جتنے بھی احد کے شہداء، ان سب کی قبریں کھول کر جہاں آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو احاطہ دیکھتے ہیں، وہاں عزیزان گرامی یہ اب ان کو دفن کر دیا گیا، ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ وہاں سے جب اٹھایا، 2 حضرات جو ایک قبر میں تھے، ان کی جب قبر کھولی گئی تو اللہ اکبر، ان کی لاشیں بالکل تر و تازہ۔ اور ایک بات سن کے اب حیران رہیں، ہمیں تو یہ تعجب یہ ہوتا، آخر یہی کتابیں تو تمہاری درگاہ میں پڑھائی جاتی، آخر تمہارے محدث بھی انہی کتابوں کو پڑھاتے، تو کیا تمہاری آنکھوں پر تکیے کی غلاف چڑھ گئے کہ یہ تم نہیں دیکھ پاتے؟ ہوا یہ کہ جنگ کے دوران جب دفن کیا، ایک صحابی کا ہاتھ ایسے اپنی پشت پر تھا،
صحابہ یا لوگوں نے جب ان کی قبریں کھولی وہ سمجھے کہ عجلت کا معاملہ تھا، جنگ احد بڑے نامساعد حالات تھے، شاید ان کا ہاتھ یہاں رہ گیا، لوگوں نے دیکھا نہیں اور اسی طریقے دفنا دیا۔ لوگوں نے کھینچ کر ان کا ہاتھ ہٹایا تو پشت میں سے تازہ خون نکلنے لگ گیا، اللہ اکبر۔ اور دفنانے سے پہلے صحابہ نے دیکھا، میں آپ نہیں، صحابہ نے دیکھا، انہوں نے اپنا ہاتھ پھر اسی جگہ لگا لیا جہاں سے کہ خون بہ رہا تھا۔ تو آپ نے دیکھا حضور کے علاوہ بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بھی یہ حیات ہے یا نہیں، اور صرف حیات نہیں بلکہ ادراک، وہ دیکھتے، سمجھتے، جانتے، بوجھتے، وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یعنی اولیاء کرام، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بڑھ کر کے اولیاء کون ہوتا؟ صحابہ کرام کا مقام تو شہداء جو عام شہید ان سے بھی بہت اعلیٰ اور ان سے بھی عزیزان گرامی بہت عرفہ ہے۔ ایک بحث یہ چل نکلی کہ صاحب وہ مردہ سنتا ہے یا نہیں، جو جن کے دل مردہ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مردہ سنتا نہیں ہے۔ ہمارے علماء کا مذہب یہ ہے کہ روح کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے کافر کی روح، ایک ہے مسلمان کی روح۔ کافر کی روح تو سجین یعنی جیل، وہ جیل خانے میں بند کر دی جاتی، اور مسلمان کی روح کیا ہے؟ علیین، جس کو اعلیٰ علیین بھی کہتے ہیں، اس میں مسلمانوں کی ارواح جو ہیں وہ رکھ دی جاتی ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اگرچہ یہ مقام جنت میں ہے لیکن روح کے لیے اپنی قبر سے تعلق رکھنا یا سیر اور سیاحت کرنا یا ان کا تعلق علیین سے رہنا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ وہ اگر دنیا میں سیاحت کریں، آسمانوں پر سیاحت کریں تو ان کے لیے کوئی یہ بات عجیب نہیں ہے۔ بالکل ایسے ابھی آپ ریڈیو کھولیے، BBC آپ دیکھیے 5000 میل کے دور پر، مگر ریڈیو کھولتے ہی اس کی آواز آنے لگ جائے، ہر کے آپ اسٹیشن سن لیں۔ اسی طرح کمپیوٹر کو دیکھ، وہ آلات دیکھ جو انسان نے بنائے، تو مومنین کی ارواح کا تصرف تو اس سے کہیں عزیزان گرامی زیادہ ہے۔ اب یہ سنتے ہیں یا نہیں؟ لیجیے صاحب، اس بات عذاب قبر مشکات میں پورا باب ہے، پورا باب پڑھ لیجیے، پورا باب ہی اسی معاملے پر ہے۔ اس میں سے ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے غالباً راوی، وہ فرماتے ہیں حضور قبرستان کے قریب سے گزرے اور قبر والوں کا السلام علیکم یا اہل القبور، اے صاحب قبور تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ اور ہمیں بھی فرمایا گیا کہ جب قبر پر جاؤ تو قبر والے کو سلام کرو، اور حضور فرماتے ہیں نہ صرف یہ کہ تم قبر والے کو سلام کرو بلکہ قبر والا تمہیں سلام کا جواب بھی دیتا۔ وقت نہیں ورنہ یہ سب نکاح، جب قبر پر جائیں تو قبر والا تمہیں پہچانتا، تمہیں پہچاننے کے بعد وہ خوش ہوتا، تم اگر اس کے لیے ایصال ثواب کرو وہ خوش ہوتا، راحت پاتا اور اپنے اعزاء کا انتظار کرتا اپنی قبر میں۔ یہ تک عزیزان گرامی حدیث شریف میں آیا، اور اس پر بے شمار حدیث موجود ہیں۔ آدمی جب جائے تو اس کے جوتوں کی آہٹ کی آواز تک بھی عزیزان گرامی مردہ سنتا، اور اس کو روح کے سبب سے یہ حیات حاصل ہے۔ اب آئیے ان کی حیات کا معاملہ، چند مثال ہے۔ اس میں سے ایک مثال جس کو امام حاکم نے اور امام بہقی نے اس کو نقل فرمایا، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ثابت ابن قیس والے جنگ یمامہ میں یہ شہید ہو گئے، صحابی رسول ہیں۔ یہ جنگ یمامہ وہ ہے جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، کئی صحابہ شہید ہوئے، 700 تو ہم نے پڑھا، حافظ صحابہ کرام شہید ہو گئے اس جنگ میں۔ چلیے صاحب، ان کے گویا یہ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد کیا ہوا آپ کو تعجب ہوگا سن کے، امام ابو نعیم نے بھی بیان کیا اس کو، امام بہیقی نے بھی بیان کیا کہ یہ صحابی جو شہید ہوئے ایک اپنے دوست کے خواب میں آئے۔ توجہ کیجئے، خواب میں آن کر ان سے کہا سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھو اگرچہ یہ خواب ہے مگر میری بات بہت ٹھکانے اور بہت ہی صحیح طریقے سے سننا، اگرچہ یہ خواب۔ ان کا فرمائیے کیا معاملہ ہے؟ فرما جب میں شہید ہوا میری ذرا ایک شخص نے چرا لی، ایک شخص نے چرا لی، اور چرانے کے بعد یہ جو تم دیکھ رہے ہو جنگ یمامہ میں جو خیمے لگے ہوئے، اس آخری خیمے کے قریب ایک گھوڑا کھڑا ہوا۔ اس گھوڑے کے قریب اس نے کیا کیا کہ میری ذرا چرا کر اور اس پر اس نے ہانڈی رکھ دی، ہانڈی رکھنے کے بعد اس پر ڈھال رکھ دی۔ تم اس کو خواب مت سمجھنا۔ حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت سالار لشکر، فرما ان سے جا کر کہو کہ یہ میری ذرا برآمد کریں اور برآمد کرنے کے بعد اپنے پاس رکھیں، اور سنو
ایک کام میں تمہارے سپرد یہ بھی کرتا ہوں، تم ایسا کرنا کہ خواب ختم ہونے کے بعد جب صبح اٹھے تو خالد بن ولید کو تو پہلے یہ پیغام کہ میری زرہ وہاں سے حاصل کر، کسی نے اسے چرا لی، اور تم جا کر امیر المومنین، کیونکہ صدیق اکبر کے دور میں جنگ یمامہ، تم جا کر صدیق اکبر سے یہ کہنا کہ فلاں آدمی کا مجھ پہ کچھ قرض ہے اور میں تو شہید ہو گیا، گویا آپ بطور احسان میرا وہ قرض ادا فرما دیں۔ یہ دونوں پیغام جب پہنچے، حالانکہ ان کا تو وصال ہو گیا، وہ تو اپنی قبر میں ہوں گے، لیکن حضرت خالد بن ولید خیموں کو دیکھتے ہوئے آخری خیمے کے پاس گئے، دیکھا گھوڑا بندھا ہوا ہے، اس پر ڈھال ہے، اس کے نیچے ہانڈی ہے، اور ہانڈی کے نیچے اس نے ان کی زرہ چھپائی ہوئی تھی، اس کو حاصل کر لیا۔ پھر اس کے بعد وہ شخص صدیق اکبر کے پاس گیا، جا کر انہوں نے کہا کہ وہ صاحب ہماری خواب میں انہوں نے کہا میرا یہ قرض ہے، آپ ادا فرما دیجئے۔ حضرت صدیق اکبر نے وہ اسے قرض بھی ادا فرما دیا۔ ایک جماعت صاحب نے کہا ہمارے علم میں یہ نئی بات آئی کہ جس نے وصال کے بعد کوئی وصیت کی اور اس پر عمل ہوا ہو وہ یہ صحابی ہیں، مجھے بتائیے انہیں کیسے ادراک ہو گیا؟ حالانکہ ان کا تو انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے، اپنی قبر میں اپنی زرہ چرانے والے کو کیسے دیکھ لیا؟ پورا ٹھکانہ، پورا پتہ بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ فلاں قرض میرے ذمے ہے اور یہ اس کو ادا کر دیا جائے۔ معلوم ہوا کہ شہداء اور اولیاء صرف اپنی قبر میں زندہ نہیں ہیں بلکہ ان کو ادراک بھی ہے، وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ سنتے اور سمجھتے بھی ہیں۔ اب آئیے ایک اور روایت، اس کو بھی امام بہقی نے نقل فرمایا، راوی حضرت ربعی، یہ بھی تابعی، یہ چاروں بھائی تابعی، ان میں ایک بہت عبادت گزار جو بھائی تھا اس کا نام تھا ربی، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ربی کا انتقال ہوا، جو بہت ہی متقی پرہیزگار تھا، یہ شہید نہیں، یہ تو اپنی طبعی موت ان کا وصال ہوا۔ اب کیا ہوا، ان کو غسل دینے کے لیے تختے پر جب لٹایا گیا، جیسے کہ مردے کو نہلاتے ہیں، نہلاتے وقت کیا ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ یہاں سے یہ مسکراہٹ، ارے مسکرانے کے بعد لوگوں نے پوچھا کیا یہ زندہ ہے، کیا یہ زندہ؟ تھوڑی دیر مسکرانے کے بعد پھر وہ خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر، خاموش ہونے کے بعد لوگوں نے اس کا سبب پوچھا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات خود ان کے بھائیوں بیان کی، اور یہ روایت خود راوی کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے۔ ایک روایت میں حضرت ربی کے بارے میں یہ حضرت جو ہے ربی اور یہ ربی وہ یا کے ساتھ ہے اور یہ صرف عین کے ساتھ، تو ان سے پوچھا گیا اس کا سبب کیا، یہ کیسے رو؟ کہنے لگے یہ بڑے عبادت گزار، بہت عبادت کرتے، کبھی ہم نے ان کو مسکراتے نہیں دیکھا، بس ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگتے۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ یہ بار بار ہم لوگوں سے یہ کہتے کہ واللہ میں نے قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک نہیں ہنسوں گا جب تک کہ مجھے اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو جائے، کہ پوری زندگی نہیں مسکرا، پوری زندگی نہیں ہنسے۔ آج جب غسل دیا جا رہا ہے میت کو تو وہ تختے پر لیٹی ہوئی اس لیے ہنسے، انہیں اپنا ٹھکانہ جنت معلوم ہو گیا، اس کے لیے مسکرا رہے ہیں۔ اور سنی یہ بات اتنی مضبوط کر دی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، جیسا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو جائے تو لوگ کہیں کہیں اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ گئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس زمانے میں حیات، ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد سارا قصہ سنایا، ہم نے ربی کو دیکھا کہ وہ غسل دیا جا رہا ہے اور غسل دیتے وقت ہنسنے لگا۔ حضرت صدیقہ نے فرمایا اے جماعت صحابہ آگاہ ہو جاؤ، ان کا ہنسنا سن کر انہیں یاد آ گیا۔ فرما سنو، میں نے اپنے آقا و مولا نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ میرا ایک غلام مرنے کے بعد ہنسے گا، میرا ایک غلام انتقال کے بعد ہنسے گا، وہ یہ ہے ربی کہ جو اپنے وصال کے بعد میت کو غسل دیتے وقت اور یہ تختے پر مسکرا رہا، یہ ہنس رہا ہے۔ اب ذہن میں بات لائیے، معلوم ہوا کہ رب اگر چاہے بغیر روح کے سبب کے بھی حیات کو پیدا کر دیتا، اور اولیاء کرام علیہم الرضوان یہ ایسے حیات ہیں کہ ان کو سارا ادراک، ساری باتوں کا علم اور ساری باتوں کا عزیزان گرامی احساس ہے، اور اس پر کئی حدیثیں، کئی معاملات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اب ہم وقت کی کمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے صرف دو باتیں عرض کرتے، ہر اینگل سے یہ بات مکمل ہو جائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ شیعوں کو چھوڑ کر باقی جتنے مسلمانوں کے فرقے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے
یہ سب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اپنا امام مانتے، اہل حدیث بھی اپنا امام مانتے، علماء دیوبند چاہے ان میں کتنے گروپ ہوں وہ سب انہیں اپنا امام مانتے، بریلوی حضرات بھی ان کو اپنا پیشوا مانتے، کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ لیجئے صاحب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سنیے، اپنی کتاب انفاس العارفین میں لکھتے ہیں، جو ان کی تصوف اور طریقت پر ایک بڑی مایا ناز فارسی کی تصنیف ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، دیکھیے اللہ کے نیک بندے کیسے تصرف کرتے، کہتے میرے والد ماجد دہلی میں تھے، ایک مرتبہ ہم لوگ چلے گئے اکبر آباد، اکبر آباد میں ہماری رہائش ہو گئی، ایک عرصے تک ہم اکبر آباد میں رہے، تو میں نے یہ بات اپنے والد ماجد سے سنی۔ وہ بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد نے فرمایا میں اکبر آباد میں شہر سے نکل کر کہیں جنگل میں ٹہلتا ہوا نکل گیا، یا کسی ضرورت سے جا رہے ہوں گے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی ایک روبائی میری زبان پر تھی، اس کے 3 مصرے تو مجھے یاد آ گئے، چوتھا مصرا مجھے یاد ہی نہیں آ رہا۔ پھکیرا میں نے ذہن پہ زور دیا، بہت اپنی یادداشت کو کھنگالا، مگر وہ مصرا یاد نہیں آ رہا۔ خوب یاد رکھیے، شعر اور شاعری سے شغف رکھنے والے، اور وہ بھی صوفیانہ کلام، اللہ اکبر، اگر انہیں کوئی مصرا کوئی شعر یاد نہ آئے طبیعت میں ایک اچاٹ پن محسوس ہوتا، طبیعت جو ہے پراگندہ رہتی ہے، اپنی عقل و خرد اپنی یادداشت پر آدمی ماتم کرتا۔ بھلا بتاؤ یہ اتنی بہترین روبائی اور اس کا آخری شعر یاد نہیں آ رہا، اور وہ آخری شعر وہ تھا جس کو مقطع کہتے ہیں کہ جس میں شاعر اپنا نام بھی مناسب جگہ سمو دیتا ہے۔ 3 مصرے گنگنا رہے، یاد نہیں، اب بار بار گنگنا رہے، یاد نہیں آ رہا۔ کہا میرے والد نے مجھ سے کہا جب میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ان مصروں کو گنگناتے ہوئے، میں نے دیکھا ایک نورانی شخص میرے پاس آیا، آنے کے بعد کہا شاہ صاحب اس کا چوتھا مصرا یہ ہے۔ اب جب مصرا انہوں نے بتایا میرا دل باغ باغ ہو گیا، میں بہت خوش ہو گیا۔ خوش ہونے کے بعد میں نے کیا کیا؟ ظاہر ہے کہ کوئی گلاب جامن کا ڈبہ تو تھا نہیں، کوئی تحفہ تو ساتھ تھا نہیں، پان کی ڈبیا جیب میں تھی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے عبد الرحیم صاحب میرے والد نے کیا کیا کہ جب یہ شعر انہوں نے بزرگ نے یاد دلایا تو اس کے بعد اپنی پان کی ڈبیا نکالی، پان کی ڈبیا نکال کر کے کہا لیجیے آپ پان کھائیے۔ ان بزرگوں نے مسکرا کر کہا کیا یہ مصرا یاد دلانے کا معاوضہ ہے؟ یہ جو مصرا میں نے یاد دلایا کیا یہ پان جو تم کھلا رہے ہو تو کیا یہ اس مصرے کو یاد دلانے کا معاوضہ ہے؟ میں نے کہا نہیں معاوضہ نہیں ہے، یہ تو ہدیہ، یہ تو تحفہ۔ فرمایا میں نہیں کھاتا۔ کتنی پکی بات۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے میں نے ان سے پوچھا کیا پان کھانا جائز نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جائز تو ہے، لیکن اگر وہ بزرگ آج کل کے پان کھانے والوں کو دیکھ لیتے تو بہت ماتم کرتے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ جہاں یہ لکھا ہوا کہ یہاں تھوکنا منع ہے تو منع کو کاٹ کر کیا بنائیں گے؟ یہاں تھوکنا ہے، خوب تھوکیں گے، خوب تھوکیں گے۔ دیکھیں ہماری تہذیب اور ثقافت کا حصہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، میں گفتگو کروں اس سے عنوان بنا سکتا ہوں کہ جہاں لکھا ہو یہاں پیشاب کرنا منع ہے وہاں منع کو کاٹ کر وہیں پیشاب کریں۔ اور ان تنظیموں کا کیا کیا جائے جنہوں نے دیواروں پر اللہ اور اس کے رسول کے نام لکھ دیے، کہیں کلمہ نظر آ رہا ہے، کہیں کچھ نظر آ رہا ہے، کہیں جشن میلاد نبی، یہ ان کا تنظیموں کا اپنا مزاج، یہ لکھ دے۔ اور میں نے بارہا دیکھا ایسے مقدس اسماء گرامی لکھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے نیچے بیٹھ کر پیشاب کر رہے، یہ ہے یا نہیں؟ پان کھا رہے ہیں تو بے انتہا تھوک رہے ہیں، ساری دیواروں کو جتنے پلیٹ ہیں کھارا در میٹھا در کے دیکھ لیجیے باپ، کتنا ہی شاندار کتنا ہی بہترین ہے، سب تھوک تھوک کر لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ اور کمال یہ ہے ہماری قوم کا کہ تھوک دان اگر رکھا بھی کس میں تھوکیے، اس میں نہیں تھوکیں گے، اس میں تھوکیں گے، ادھر تھوکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ بسوں کا یہی حال، ریل گاڑیوں کو یہی حال۔ یہ تو جہاز اس لیے محفوظ ہیں کہ اس میں شاید اس کام کی اجازت نہیں ہے، یہ الگ سے پھیلا رکھ دیا جاتا ہے۔ جہاز ابھی تک اس کی ساری پریشانیوں سے محفوظ ہیں۔ پوچھا کیا جائز نہیں ہے پان کھانا؟ کہنے کہ جائز تو ہے مگر میں نہیں کھاتا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں ان کا ایک قدم تو میرے پاس، جب میں نے دیکھا جاتے تو دوسرا قدم ان کا جہاں میری نگاہ پہنچتی تھی وہاں پہ میں سمجھ گیا اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ تو خاصان خدا میں سے کوئی ہے۔ فوراً میں نے کہا او مرد مومن،
اے اللہ کے بندے اپنا نام تو بتا دے، اور نام بھی تو اس لیے بتا کہ جب میں نماز فجر کے بعد تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، ایصال ثواب کرتا ہوں، تو تو نے میری اس مشکل کو حل کیا تاکہ میں تیرا نام ایصال ثواب کے طور پر لیا کروں، اپنا تعارف تو کرا دو۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر کے اپنا تعارف کرایا، شاہ عبد الرحیم صاحب بندے کو شیخ سعدی کہتے۔ ارے کہاں شیخ سعدی ایران شیراز، اور کہاں اکبر آباد یو پی، اور جناب بھارت کا حصہ، انہیں کیسے پتہ لگ گیا کہ ایک آدمی میرے شعر کی الجھن میں ہے اور وہ کہاں رہتا ہے؟ چلو جا کر کے اتنی منزلیں طے کر کے اسے گویا یہ شعر اور یہ مصرع یاد دلا دیا جائے۔ معلوم ہوا کہ اولیاء صرف حیاتی نہیں ہیں، انہیں پورا ادراک ہے اور اپنے ماننے والوں کی پوری مدد اور پوری احانت عزیزان گرامی کرتے۔ اور یہ تاریخی واقعات تو گھنٹوں میں بیان کروں۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدودی دہلوی، جذب القلا الى دیار محبوب جی، علامہ سمودی رحمت اللہ علیہ کہ جناب وفا الوفا، سینکڑوں واقعات کس قسم کے بھرے ہوئے ہیں اور کوئی دنیا انکار نہیں کر سکتی۔ ایک واقعہ جو عراق میں ہوا، عراق میں بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے دو صحابہ کرام کے مزارات، ایک ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ، ایک تھے حضرت حذیفہ ابن یمان۔ کیا ہوا؟ یہ دونوں حضرات میں سے کوئی صاحب مفتی اعظم بغداد شاہ فیصل، یہ شاہ فیصل تو یہاں کا بھی سعود، اس لیے اس کو شاہ فیصل اول کہتے۔ شاہ فیصل اول کے خواب میں آئے، انہوں نے کہا ہماری قبروں میں پانی آ گیا، لہذا ہماری قبریں تبدیل کر دی جائیں۔ کئی دفعے خواب میں آئے، لوگ سمجھے دیکھ کر کے ادھر ادھر کر دیا، مگر جب وہ خواب میں آئے علماء کو جمع کیا، ان سے فتویٰ لیا، کیا صحابہ کرام جیسی عظمت والی شخصیہ، کیا ان کی قبریں کھودی جا سکتی ہیں؟ ان کی تو لاشیں اور جسم منکشف ہو جائیں، کیا ان کو نقل مکانی یعنی دوسری قبر میں رکھا جاتا؟ سب نے فتویٰ دیا کہ جب یہ بات ہے تو ان کی قبر کھود کر ان کی نقل مکانی ہو جائے، ان کو دوسری جگہ دفنا دیا جائے۔ شاہ فیصل اول نے یہ کیا کہ بھئی ابھی نہیں، حج کا موسم ہے، اعلان کر دو کہ ان کی قبریں کھودی جائیں تاکہ حج سے جو لوگ آئیں وہ بھی آ جائیں، کچھ اور لوگ بھی آ جائیں اور ان کے سامنے قبریں کھودی جائیں۔ چلیے صاحب، حج ختم ہوا، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ مورخ اس زمانے کے اخبار میں لکھا اس مجمع میں 1-2 لاکھ نہیں 5 لاکھ کا مجمع تھا، 5 لاکھ کا مجمع۔ یہ گویا اسکرین ٹی وی اس زمانے میں جرمن نے ایجاد کر لی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ اسکرین لگائی، 10 بائی 30 فٹ کی اسکرین لگائی، اور جب ان کی میتوں کو نکالا جانے لگا اس پر کیمرہ فٹ کر دیا۔ 5 لاکھ آدمی تو قبر کو نہیں دیکھ سکتا، تاکہ سارے آدمی اسکرین پر دیکھیں کیا ہو رہا۔ جب ان کی قبریں کھود کر انہیں نکالا گیا، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، میں نہیں، اپنے پرائے سب موجود تھے۔ ان کے اجسام اتنے ثابت، اتنے سلامت تھے، ارے اجسام تو بہت بڑی بات ہے، ان کے کفن بھی اتنے سلامت تھے کہ ایسے ہاتھ لگانے سے اخباروں لکھا، ہاتھ لگا کر یوں نکالنے سے تو کفن ٹوٹ جاتا اور پھٹ جاتا، مگر کفن بالکل سلامت تھے۔ ہندوستان کے ایک روزنامے نے لکھا جب ان کی آنکھیں دیکھی گئیں تو ان کی آنکھوں میں وہ چمک باقی تھی جو زندہ آدمی کے ہاتھ میں ہوتی، جو زندہ آدمی کی آنکھ میں ہوتی ہے وہ چمک ان کی نظروں میں باقی۔ اور کیوں نہ ہو چمک کے باقی ہونے کا، کہ اس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، جن کی شان یہ ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ان کی زیارت نے ان کی آنکھوں کو اتنا چمکیلا کر دیا، جب آنکھیں کھولی گئیں تو ان کی آنکھ میں وہ چمکدار پانی باقی تھا۔ اور اس کے بعد ان کے اجسام کو حضرت سلمان فارسی، جو بغداد سے تقریباً میرے اندازے کے مطابق 27 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، حضرت سلمان فارسی کے قرب و جوار میں انہیں دفنایا گیا۔ اس کی فلم جرمنی کمپنی نے بنا لی۔ ایک دنیا میں ہنگامہ پیدا ہو گیا، یہودی جوک در جوک اس کو دیکھ کر مسلمان ہونے لگ گئے، اس واقعے کو سن کر مسلمان ہونے لگ گئے۔ دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ میں ضمن پوچھوں میں کیا کروں، وقت جواب دے گیا، ارے جب یہ زندہ ہوں گے تو لوگوں کا کیا حال ہوگا۔
ان کے اجسام کو دیکھ کر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ سب شان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم عرض کر رہے تھے اولیاء نہ صرف یہ کہ وہ زندہ ہیں، اپنی قبر میں شان کے ساتھ جلوہ گر ہیں عزیزان گرامی، اور دوسری بات یہ کہ ان کو ادراک حاصل ہے، وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تصرف کرتے ہیں. یہ ساری باتیں مسلک اہل سنت میں نہایت دلائل اور براہین کے ساتھ موجود ہے. یہی پیغام آپ کو دینا تھا. وما علینا الا البلاغ.